کہ اے آئی کے آنے سے جو ایجوکیشنل ریفارمز آ رہے ہیں یا جو آنے چاہیے وہ کس طرح کے ہونے چاہیے؟ میں نے یہ محسوس کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے ہماری لوگوں کی پرسیپشن از ویری ڈفرینٹ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے شاید لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. جیسے بہت سارے لوگ صرف چیٹ جی پی ٹی کو اے آئی سمجھتے ہیں، حالانکہ ویری رائٹ. اسکول کی اسیسمنٹس میں ہر جگہ پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپنی لائف میں اس سے کس طرح بینیفٹس لے سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج کل کے دور میں کوئی شخص کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن ایک چیز اس کو ضرور پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کی فیلڈ کا سکوپ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی اگر ہم آگے چلے جائیں تو آج کل کے دور کی جو ایک نیڈ بن چکی ہے جس کو سیکھنا سمجھنا، وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ریجنل ہیڈ ہیں ڈائریکشن ایجوکیشن سسٹم کے. بنیادی طور پہ ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، پھر چاہے وہ اسکول لیول ہو، کالج لیول ہو. بنیادی طور پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کن کن پروجیکٹ سے ہیلپ لے سکتا ہے، کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، پھر اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہے، ٹیچرس کا کیا رول ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، آبویسلی اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے، وہ کس طرح سے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے. ان ساری باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عثمان جاوید صاحب کو. جیسے میں نے بتایا یہ ریجنل ہیڈ اینڈ ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے. تو یہ جو ان کا ادارہ ہے وہ کس کس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم عثمان جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، اللہ کا شکر ہے. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک جو کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اس کو بنانے کے پیچھے کیا ویژن تھا، کیا مشن تھا، کیا سوچ تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بیسیکلی ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک جو ہے یہ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف اور منفرد ادارہ ہے، اور سال 2017 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کو بنانے کے پیچھے کافی سارے محرکات تھے. لیکن اس سے پہلے میں اس کو بنانے والے کا تھوڑا سا تعارف آپ کو پیش کر دوں، کیونکہ کوئی بھی ادارہ وہ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ ہاؤ ریلیونٹ دا فاؤنڈر از. تو شبیر جعفر صاحب ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے فاؤنڈر ہیں. ان کا ایک ایکسٹینسو میں اگر کہوں کہ ایک دہائی سے زیادہ کا تجربہ ہے کریکولم بنانے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اور شاید ہی پاکستان کا کوئی فیمس ایسا برانڈ ہو، ایلیٹ برانڈ، جس میں ان کی بنائی ہوئی، ان کے تحت پبلش کی ہوئی کتابیں جو ہے نا وہ نہ پڑھائی جاتی ہوں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک ایسے اسلامک اسکولنگ سسٹم کو بنیاد سے بنانے کا ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا ہے، جس کی پوری ٹیم انہوں نے ڈیولپ کی، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی برانچز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. اور پھر سال 2017 میں اپنے بڑے منفرد ویژن کے تحت انہوں نے ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، اور مقصد یہ تھا کہ موجودہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو فلاز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو رزلٹ اورینٹیڈ ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہو پا رہے ہیں، نتائج ہمیں نہیں مل پا رہے مطلوبہ، ان کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا پورا میکانزم، ایک روڈ میپ ڈیفائن کیا جائے جو فیوچرسٹک اپروچ کے تحت بچوں کو آنے والے وقت میں جو سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ کس طرح اسکولوں کے اندر انٹیگریٹ کر کے ود کریکولم پڑھائی جا سکتی ہیں، سکھائی جا سکتی ہیں. اینڈ شارٹلی اینڈ پریسائزلی از دیٹ ہاؤ کین وی پریپیئر آور اسٹوڈنٹس ٹو میٹ اپ دا نیڈز آف دا فیوچر اسکلز جو آنے والے 10 سال یا 12 سال میں ہمارے بچوں کو ضرورت ہے. کس گریڈ سے کس گریڈ تک کے بچوں کے لیے ہے؟ بیسیکلی تو ہمارا پروگرام پلے گروپ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اینڈ بوتھ دا ڈومینس میٹرک تک بھی ہماری سولوشنز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ او اے لیول کی طرف میں تھوڑا سا مزید اس میں بتا دوں کہ سال 2017 میں ہم نے ڈائریکشن اسکول کی بنیاد رکھی بیسنگ آن دا سیم ویژن. میں نے آپ کو بتایا پاکستان کا پہلا اسٹیم بیسڈ اسلامک اسکولنگ سسٹم تھا. اس کے بعد پھر ایک لو فیس کا سولوشن ہم نے انٹروڈیوس کروایا، کلاس انٹرنیشنل اسکول، اینڈ دین ڈائریکشن اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز فار او اے لیول مارکیٹ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا نصاب سازی کا اپنا ادارہ ہے. میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں یہاں پر کہ جب وین یو آر فوکسنگ آن دا ریزلٹس جو آپ نے لینے ہیں، اس کے لیے آپ کو نصاب ڈیولپ کرنا اپنی اس کے مطابق ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈیپتھ پبلیکیشن کے نام سے اپنا ایک نصاب سازی کا ادارہ قائم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی R&D ڈیپتھ پبلیکیشن کے تحت ہو رہی ہے شاید ہی کہیں اور ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک جو تیسری فیلڈ آ جاتی ہے ٹیچرز اور ان کی ٹریننگز کا پورا میکانزم، اس کے لیے ان لائٹ کے نام سے گلوبل سینٹر فار ٹیچر ایجوکیشن ہم نے ڈیولپ کیا. تو یہ پورا پورٹ فولیو ہے جو ایجوکیشن کے تمام مکس کے سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے.
اچھا سر، اس میں آپ نے کافی ساری چیزیں تو کور کر دی ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ایک گول ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ فیوچر کی جو ایک نیڈز ہیں معاشرے کی، مارکیٹ کی، اس کو میچ کر سکیں. یعنی بیسیکلی وہ ایک جو گیپ آ جاتا ہے جب بچے اپنی ایجوکیشن سے فری ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، یا نئی بہت ساری چیزیں ایک دم سے سیکھنی پڑتی ہیں، ان کا تعارف ہوتا ہے. تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ابھی آپ کرنٹلی کیا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، کیا تجویز لے کے آئے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے ویژن میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آج سے 10 سال 15 سال کے بعد جو سکلز مارکیٹ میں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے تیار کرنا ہے، موجودہ سکل سیٹ کے ساتھ ساتھ. تو اس کے لیے ہمارا ایک ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہے جو کہ ڈیپتھ پبلیکیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک لانچنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ لانچ کر دیا ہم نے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہمارے اداروں کے اندر ڈائریکٹ ٹیک کے نام سے. دس از بیسیکلی اے ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام جس کے تحت ہم اپنے بچوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس کا آج کل بہت چرچا ہے، وہ سکھا رہے ہیں، روبوٹکس سکھا رہے ہیں، IoT کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرپرینیورشپ، پہلی دفعہ پاکستان میں اسکول لیول کے اوپر فائنانشیل مینجمنٹ بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک پورا ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. اس کے تمام سولوشنز ہم اپنے اداروں میں آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ڈائریکشن اسکول کے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آلریڈی تقریباً 70+ فنکشنل کیمپسز ہیں جو کام کر رہے ہیں. جی سر، اس میں آپ جیسے آپ نے بتایا ڈیجیٹل لٹریسی، انٹرپرینیورشپ، روبوٹکس جب آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی، اور لیڈرشپ سکلز پہ کام کریں. جی تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ اپنے اسکول میں آنے والے وقت میں کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہے کہ ہمارے 2-3 مقاصد تھے اس کو بنانے کے لیے. ایک تو اس کو الائن کر دے ود رننگ کریکولم، اس کو الائن کرنا، اس کو دیکھتے ہوئے ایک پورا ہم نے روڈ میپ تیار کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہے، اس میں کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہ ایک ہمارا ویژن ہے کہ بچے کا جو ہے وہ بیگ بھی ہیوی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک روٹین کریکولم پڑھنا ہے جس کے تحت اس نے امتحان میں اپیئر ہونا ہے، اور دیز آر دا ایڈیشنل اسکلز جو ہم نے اس کو سکھانی ہے. تو ایک تو ہم نے اس طرح کا یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ implementation is through the learning management system جو ڈائریکشن اسکول نے خود ڈیولپ کیا ہے، LMS. اس کے تحت یہ پورا ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہے. اس کے تحت اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور ایک پورا روڈ میپ ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں ٹیچرز کا ایک بڑا مقصد اور رول ہے. تو ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ اس کا ایک پورا ہم نے انلائٹ کے تحت اس کی ٹریننگ، اس کے موڈیولز اور سرٹیفیکیشن کا ایک پورا نظام ہم نے ڈیولپ کیا ہے تاکہ وہ جو کورس ہے وہ سارا سیکھ لیں اور پھر بچوں میں امپلیمنٹ کریں. تو اوور آل دس از اے ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام فوکسنگ آن کہ بچوں کے بیگس بھی لائٹ ہیوی نہ ہوں، لائٹ بیگ رہیں، اور اس کے تحت ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سر، اگر یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پھر بینیفٹس آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ سر، اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. یہ بیس ہی بینیفٹس کے اوپر کرتا ہے. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ ہے جس کے تحت آنے والے وقت میں کون اور کس نیچر کی جابس کریٹ ہونے جا رہی ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ڈیٹا سائنسز کے حوالے سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے اور دیگر اس طرح کی ایسی سکلز کے حوالے سے جابس کریٹ ہوں گی. اور یہاں تک اس رپورٹ میں مینشن ہے کہ 10 ملین جابس آلریڈی کریٹ ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں انہوں نے بڑھنا ہے. تو وی آر پریپیئرنگ آور اسٹوڈنٹس ٹو کوپ اپ دا نیڈ اس وقت جو ہوگی. اس وقت ہم جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کو اسی ایک میکینزم کے تحت جس میں وہ کتابیں یاد کر کے امتحانی نظام میں اپیئر ہو کے جو ہے نا وہ نمبر سکورنگ کی طرف جا رہا ہے. تو ہم ایک گیپ فیل کرتے تھے اور کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم یہ سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ان سکلز کے لیے تیار کیا جائے جو آنے والے وقت میں ان کی ضرورت ہے، along with their routine academics جو وہ کر رہے ہیں. اور آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا بچہ 9-10 سال اسکول میں گزارنے کے بعد ونس اگین اپنی 10ویں 11ویں کے پیپر دینے کے بعد چھٹیوں میں چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر کے کورسز کرنے کے لیے ایکسٹرا ریسورسز خرچ کر رہا ہوتا ہے، ٹائم خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکولوں میں بچوں کو وہ سرٹیفکیشن اور وہ کورسز جو مستقبل میں ان کی ضرورت ہے وہ کروا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پورا میکینزم ہے کہ بچے کی ایج، اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ڈفرینٹ پروگرامس جو ہے نا وہ ڈیولپڈ ہیں اور ان کی سرٹیفکیشن ہے، ڈیولپڈ ہے، نہ صرف ڈیولپڈ ہیں بلکہ امپلیمنٹڈ اور ٹیسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم انٹرنیشنل کلیبوریشنز کے ساتھ اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. MIT اور مائکروسافٹ جیسے ادارے ہیں ایک جو انٹرنیشنل کلیبوریشنز ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. اور بچے جیسے جیسے ان سے گزرتے ہیں ان کو وہ سرٹیفکیشنز اسکول میں ہی
एवॉर्ड हो जाती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू स्पेसिफिक टेस्ट सिस्टम जो उसका है। सर ये जिन कोर्सेज़ की आप बात कर रहे हैं ज़ाहिर है इसमें मुझे ये बताएं कि ये पर ईयर मतलब हर लेवल पे, जैसे मतलब कोई अब सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड का स्टूडेंट है उस लेवल पे भी ये चीज़ें हैं, और अगर ऊपर हम आ जाते हैं ओ लेवल ए लेवल मैट्रिक उस लेवल पे भी ये कोर्सेज़ हैं? एग्जैक्टली ये ग्रेड वाइज डेवलप्ड है। क्लास 1 से ऑनवर्ड इसके सॉल्यूशंस हैं मैट्रिक तक, ओ लेवल तक, और उसमें ये चारों चीज़ें कवर होती हैं, डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, रोबोटिक्स। एग्जैक्टली इसमें ये चारों चीज़ें जो है ना वो कवर होती हैं। इनिशियली मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इनिशियली तो ये हमने अपने इदारों में इनको इम्प्लीमेंट किया है ना, और अब हम इसको पब्लिक कर रहे हैं फॉर द अदर स्कूल्स ऑफ द मार्केट, और दूसरे लोगों के लिए भी हम इसको पब्लिक करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसके रेडी सोल्यूशंस मौजूद हैं, जो फॉरेन सोल्यूशंस मौजूद हैं, दे आर वेरी कॉस्टली एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी स्कूल जो लो कॉस्ट स्कूल्स होते हैं। एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट उसको सपोर्ट करता है या अपने बच्चों के लिए उसको वो कर सकता है। तो जो एक लाखों लाख बच्चे हमारे लो कॉस्ट स्कूल्स में जाते हैं, इवन के गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर जाते हैं, उनके लिए इसका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं था। तो क्योंकि हमने इसको कस्टमाइज़ किया है, और फिर मैंने आपको बताया कि ये एक डिजिटल रिसोर्सेज हैं, इनके अंदर हमने किताबों को उस तरह से छापा नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव बना के हम इसको पब्लिक कर रहे हैं फॉर द अदर स्कूल्स जो लो कॉस्ट हैं उनके लिए भी। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा सर, स्टेम रोबोटिक्स पे आपने जब काम का आगाज़ किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या विजन था और ये भी करंटली किस तरह इम्प्लीमेंटेड है आपके स्कूल में? देखिए, स्टेम इज़ अ फॉरेन मैथडोलॉजी ऑफ स्टडी, जिसके अंदर हम बच्चे की डिफरेंट स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी इंजीनियर और उसकी लोकोमोटिव स्किल्स को हम इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। साल 2017 में पाकिस्तान, ये तो फॉरेन में तो ये प्रोग्राम बहुत देर से इम्प्लीमेंटेड है, पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी का ये हिस्सा है और डिफरेंट ममालिक के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली और इसको पढ़ाया जा रहा है, उसके नताइज हासिल किए जा रहे हैं। नतीजतन हम देखते हैं दैट रादर दैन चूजिंग द जॉब्स, बट जो हम स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस और इस तरह की स्किल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साल 2017 में जब हम डायरेक्शन स्कूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले हमारी एक्सटेंसिव रिसर्च है। उस रिसर्च में हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, जो 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स हैं, उनको इन्हेंस करने के लिए इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत हम इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेसिक रोबोटिक्स है, मैकेनिक्स है, IoT है, इसके अलावा इंजीनियरिंग है, साइंस, मैथ एंड टेक्नोलॉजी, ये 7-8 इसके डोमेन्स हैं। इसकी 3 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टेम के जो कंट्रीब्यूशन हमारा है स्टेम के हवाले से, उसमें हमने ग्रेड वाइज प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है। क्लास 1 के लिए पूरे तालीमी साल के अंदर क्या क्या प्रोग्राम उसने करने हैं, फर्स्ट टर्म में कितने करने हैं, सेकेंड टर्म में पूरा एक प्रोग्राम है। दूसरा, ये इसकी टीचर ट्रेनिंग का एक पूरा मैकेनिज्म हमने डेवलप किया, उनको रिसोर्सेज, उनको वीडियोस, उनको लेसन प्लान्स हम प्रोवाइड करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इसको भी हमने लो कॉस्ट रखा है। अगर आप इसके फॉरेन सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं तो लाखों लाख रुपए हर स्कूल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने इसकी अफोर्डेबिलिटी को इस हद तक बनाया है कि इसे एक आम स्कूल भी अफोर्ड कर सकता है और शायद घर के अंदर पेरेंट्स भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी भी एक हमारे जैसे मुल्क के अंदर एक चैलेंज था। तो इन तमाम सॉल्यूशंस को हमने किया है और साल 2017 से लेके अभी तक हम इसको अपने तमाम स्कूलों में बड़ा सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इसके नताइज ये हैं कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल्स पे कॉम्पिटिशन्स के अंदर बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशंस सिक्योर की हैं। सर, जब भी कोई हुकूमत आती है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे काम करती है या उस पर बात करती है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की जो अवेयरनेस है, क्या ये मैसेज गवर्नमेंट तक अब तक पहुंचा है या वो इस पर कोई काम कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या आप इसको किस तरह मज़ीद जो है वो स्प्रेड करना चाहते हैं? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ उस तरह की स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ या रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट्स आती हैं, दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़, और नेक्स्ट गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके हमारे दाएँ बाएँ की जो कंट्रीज़, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या दुनिया के और ममालिक, दे हैव प्रूवन देयर रिजल्ट्स, और ज़रूरत इस अमर की है। और हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अवेयरनेस है। ठीक है। और उसी अवेयरनेस के लिए आज आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और मैं समझता हूँ कि आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इसमें, एंड थ्रू योर चैनल ये मैसेज पड़ेगा भी आगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस फॉर द पेरेंट्स एज वेल, और गवर्नमेंट के साथ भी हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हमने उनके लिए चीज़ें तैयार की हुई हैं और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में विल बी प्रेजेंटिंग और एक्सपेक्टिंग द गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि AI के आने से
جو ایجوکیشنل ریفارمز آ رہے ہیں یا جو آنے چاہیے وہ کس طرح کے ہونے چاہیے؟ میں نے یہ محسوس کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے ہماری لوگوں کی پرسیپشن از ویری ڈفرینٹ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے شاید لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, یا ہم ایک اسپیسیفک اور بہت لمیٹڈ اس کا جو ورژن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ صرف چیٹ جی پی ٹی AI سمجھتے ہیں, حالانکہ ویری رائٹ. یہ اس کا اسکوپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں, انجینئرنگ میں, جہاز اڑانے میں, دیگر چیزوں میں, تو لائک وائز ان ایجوکیشن ایز ویل. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اسکول کے آپریشنس میں, اسکول کے کریکلم میں, اسکول کی اسیسمنٹس میں, ہر جگہ پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکشن اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز از پاکستان's فرسٹ AI پاورڈ کیمبرج اسکول, جسے ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے. اور اس کے کامیابی سے ہم اس کے کریکلم کے اندر ود انٹرنیشنل کولیبوریشن ہم اس کے نصاب میں, اس کے آپریشنس میں, اس کی اسیسمنٹس میں, ان سب چیزوں میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پریکٹس کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں اور ہاؤ اسکلڈ یو آر کہ آپ اپنی فیلڈ میں اس کو یوٹیلائز کر سکیں. تو وی آر بیسیکلی ٹیچنگ آور اسٹوڈنٹس دا ایتھیکل یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اپنی لائف میں اس سے کس طرح بینیفٹس لے سکتے ہیں. اینڈ آن دا ادر سائڈ اسکول کے آپریشنس میں, اسکول کی کاسٹ مینجمنٹ میں کس طرح ہم اس کا افیکٹو یوز کر سکتے ہیں, اس پر ہم آلریڈی کام کر. سر آپ نے ماشاءاللہ جتنی بھی گفتگو کی اس میں آپ نے ٹیکنیکل سکلز کی جو ویلیو ہے نا اس کی بھی بات کی, ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو آپ نے کور کیا. اچھا سر, اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں, اور ویسے تو دنیا بھر میں یہ ایشو ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں پہ چونکہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, ہمارا مذہب سے تعلق ہے, اسلام سے بھی تعلق ہے, تو ایک مورل ویلیوز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنے کے لیے کیا اس پہ بھی آپ کا ادارہ کوئی کام کر رہا ہے ابھی؟ جی ایگزیکٹلی, یہ تو بنیادی ضرورت ہے نا جی. وہ تعلیم از نتھنگ بٹ تربیت. تو اس کے بغیر آپ جو بھی بنا لیں بچے کو وہ انکمپلیٹ ہے. تو اس کے لیے ہمارا ایک پورا پروگرام ہے دیٹ از ود دا نیم آف رائز اینڈ لیڈ. تو نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ ود گروئنگ ایج ہم اس کے اندر وہ اسکلس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اخلاقیات کو بھی ڈیولپ کریں. اس کے لیے ایک پورا میکینزم ہے, اور اس کے اندر ہم بچے کے اندر لائف اسکلس کو پیدا کرنے کے لیے ایک پورا ہم نے پریکٹیکل میکینزم بنایا ہے. ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رائٹ فرام دا مارننگ اسمبلی ٹل دا ڈے اینڈ, اور ایون گھر میں بچوں کو تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کمپلیٹ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے سرکل میں ہم لوگ لیتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ پیرنٹنگ پہ بھی ہمارا کام ہے. تو اس میں جس طرح ڈفرینٹ لائف اسکلز ہیں, اس کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں, کریٹیکل سالونگ, پرابلم سالونگ اسکلز ہیں, پھر کوپنگ اپ ود دا پرابلمس, اور ریلیشن شپس کس طرح, اور کمیونٹی میں کیسے موو کرنا ہے, اس کی پرسنل جو اسکلز ہیں کس طرح انہینس ہونے, اس کا ایک پورا میکینزم پروگرام بنا ہوا ہے. تو یہ ویکلی تھیم ہوتا ہے اس کا, اور اس تھیم کے تحت ہم چیزوں کو پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں, اور پریکٹیکلی ہمارے اسکولوں میں یہ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا پروگرام ہے جو تربیت کی نیڈ کو ہی پورا کرتا ہے, وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن پروگرام, جسے ہم قرآن فہمی کہتے ہیں. دس از بیسیکلی ان دا فارم آف اے بک, جو کلاس 1 سے کلاس 10 تک گریڈ وائز ڈیولپڈ ہے, اور فیزز میں ہم نے اس کو وہ ڈیولپ کیا ہے اس انداز میں کہ ایک بچہ ہمارے اسکول میں نازلہ پڑھتا ہے, آپشنل حفظ کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کو لے کے ڈیولپ ہونی چاہیے, کیونکہ دس از دا بک جسے ہم ایک پورا مینول کہتے ہیں انسان کا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کس طرح بچہ چھوٹی کلاسز میں اسماء الحسنہ اور اسماء النبی اور اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھتا ہے, پھر اگلی کلاسز میں 1150 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار, ان کو ہم نے سیگمنٹ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کے آنے والے ڈفرینٹ انسیڈنٹس, واقعات کیوں ہوئے, اور ان سب چیزوں کو پھر تھرو ایکٹیویٹیز ہم نے بکس کے اندر جاٹ ڈاؤن کیا ہے. بائی پرفارمنگ دوز, بچے کے اندر وہ ریکوائرڈ اسکلس انکلکیٹ ہو جاتی ہیں جو ہم اپنے بچے میں بائی دی ایج دیکھنا چاہتے ہیں. سر گورنمنٹ یا اتھارٹیز کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ سر گورنمنٹ اور اتھارٹیز آر امپاورڈ, بیسیکلی دے ہیو دا ریسورسز جن کو یوٹیلائز کر کے بیسیکلی سب سے پہلے ویژن کے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, یہ ہم نے کرنا ہے. پھر ریسورسز بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسے ادارے جو ہیو دا پروون ریکارڈس
آلریڈی جو کر چکے ہیں، جن کے پاس ٹیسٹڈ نتائج ہیں، جس طرح ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک ہے، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے، اور آج کل تو ویسے بھی گورنمنٹ جو ہے نا پرائیویٹ کولیبوریشنس کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے، تو ان کولیبوریشن ود دوز انسٹیٹیوشنس جو آلریڈی ایسی چیزوں کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں اور ان کے پاس پروون ریزلٹس ہیں، کولیبوریٹ کر کے گورنمنٹ ان کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب از این انسپریشن فار سو مینی لائک اس. تو جو کام انہوں نے کیا ہے یا ان کی فاؤنڈیشن نے کیا ہے، جیسے آپ جیسے لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے، تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد اور مختلف کام تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے صدیوں کے کام کو سالوں میں جو ہے نا وہ کر لیا، اور ان کی پیس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ان کو ملے بھی ہیں، اینڈ ایم ویری مچ انسپائرڈ کہ کس طرح ان کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہے اور کس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے جیسے ایسے معاشرے میں جہاں تربیت کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے، ایسی شخصیات ہمارے لیے ماشاءاللہ راہ ہیں، اور دے ہیو آلریڈی پروو دس۔ بہت بہت شکریہ عثمان جاوید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اپنا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں، آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا کہ کس کس طرح سے وہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کری اور فیوچر کے سکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔